بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی المقام الآخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ معزز ناظرین کرام، جو کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق عالم نے اپنی نالائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر، اے لوگوں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، چاہے جیسا بھی کوئی انسان ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ تو یا اللہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا مالک، اگر ہر انسان خسارے میں ہے تو فائدے میں کون ہے، عمل والا کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جو حق پر قائم رہا، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کا دامن اپنائے رکھا۔ یعنی اس میں 3 سے 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جس نے نیک کام کیے، صبر سے کام لیا، حق پر قائم رہا اور ایمان لایا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تو معزز دوستو اور بھائیو، ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع کے اندر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر میٹر کے اندر صبر کا دامن اپنائیں۔ تو جو کوئی صبر کا دامن اپناتا ہے تو اللہ پاک بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی انعامات و اکرامات کی مزید بارشیں برسا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی زندگی کا ایک بہترین ہمارے لیے ایک واقعہ بھی ہے، اور ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہترین درس بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں جو ہے وہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی خادمہ کو حکم فرمایا کہ جا کر کے کھانا لے کے آؤ۔ تو خادمہ جب کھانا لے کے آئی تو گرم گرم سالن تھا جس پلیٹ کے اندر، تو وہ جب کھانا لا رہی تھی وہ پلیٹ اور اس میں سے سالن جو تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر جو ہے وہ گر گیا، جس سے آپ کو بہت جو ہے وہ تکلیف پہنچی۔ تو جب اس عورت نے جب اس لونڈی نے کنیز نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو اس نے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ معافی کی درخواست کی۔ المختصر بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنی کنیز کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے معاملات کے اندر صبر سے کام لیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کے اندر صبر سے کام لیں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم نیک کام کریں گے، نیک کام کیسے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر ہم بری عادتوں کے جو ہیں وہ ہمارے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں، ان بری عادتوں کو بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ہم نیکی کی طرف جائیں گے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے نیکی کا ارادہ کی ہے تو کیا حکم فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی درج کر دو۔ تو جب وہ انسان وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوتا تھا، تو مثال کے طور پر اس نے کسی کا سہارا بننا تھا، نیت کی تھی، پہلے نیت کی تھی، اب پختہ کام بھی کر لیا ارادے کے ساتھ، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے اس بندے نے چونکہ وہ نیکی کا کام بھی کر لیا ہے تو اب اس کے نام اعمال میں 700 گنا تک زیادہ جو ہے وہ ثواب لکھ دیا جائے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کا کام کیا ارادہ کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو کیا حکم کر فرماتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ، ابھی کچھ بھی نہیں لکھنا۔ تو جب وہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں جتنا میرے اس بندے نے گناہ کیا ہے نا تو اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ نہیں لکھنا۔ جبکہ دوسری طرف آ جائیں، اگر کوئی نیکی کا کام جو ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو 70 گنا تک زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو معزز دوستو اور بھائیو، اسی طرح فرمایا گیا کہ جس انسان نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، کسی کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، کسی کا مال حق کھانے کا ارادہ کیا تھا، کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا تھا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کسی کا حق مارنے کا ارادہ کیا تھا، الغرض جو کوئی بھی برے کام ہیں، جس نے جس برے کام کا ارادہ کیا تھا، اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ برا کام اپنے چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا مگر وہ گناہ نہیں کیا، تیرے خوف کی وجہ سے ڈر گیا، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے چونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے، میرا خوف کھاتے ہوئے چھوڑا ہے، لہٰذا اب اس کے نام اعمال میں نیکی درج کرو، نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے۔ تو معزز دوستو